بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقائے نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیا بننے کی سعادت رقم تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی۔ میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا، میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی روب، وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا، تم اسے کدھر لے کر گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زما علیہ رحمہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا، اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہ ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھی اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت عبد المطلب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدیہ یہ اشعار جاری ہو گئے۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔
یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد اور آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علل صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت رات کی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء بنی اسرائیل ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریشیو، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلہ میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا، مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ ناظرین گرامی، اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جس میں علماء اہل کتاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبہ میں تھا،
میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے ہیں اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا اور اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔